الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ: بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ اللہ کی ان پر مہربانی ہے، رحمت ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ اب اس کی جو ہے ایک مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے، اور وہی اس کی شان نزول ہے۔ صفا اور مروہ مکہ میں دو پہاڑوں کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لوگ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طواف کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کر جو ہے تشریف لے گئے، اور ان کے پاس جو ہے بہت کم مقدار کے اندر جو ہے پانی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ جب وہ ختم ہو گئیں تو پھر جو ہے وہ پیاسی ہو گئیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ جو ایک شیرخوار بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ جب یہ حالت حضرت حاجرہ سے دیکھی نہ جا سکی تو وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں تاکہ بچے پر نظر نہ پڑے۔ صفا پر کھڑے ہو کر نظر ڈالی کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں، وہاں کوئی نظر نہ آیا تو صفا سے اتر کر پھر مروہ کی طرف چلی۔ درمیان میں نشیب تھا، وہاں پہنچی تو تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزر گئیں۔ مروہ پر پہنچ کر پھر نظریں ڈالی کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں، وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ 7 مرتبہ ایسا ہی کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ سعی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں عمرے کا بھی رکن ہے اور حج کا بھی جو ہے وہ رکن ہے۔ قصہ مختصر: پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فرشتہ جو ہے وہ بھیجا، اور اس فرشتے نے جو ہے وہاں پر اللہ کے حکم سے جو ہے ایک چشمہ جاری کر دیا، جس کو جو ہے وہ زمزم کا چشمہ کہتے ہیں، اور وہ آج بھی جو ہے کیا کہتے ہیں موجود ہے، اور لوگ اس سے جو ہے وہ پانی پیتے ہیں۔ اس کی ایک اور تاریخ بھی ہے اس آیت کے بارے میں اگر ہم پڑھیں کہ زمانہ جاہلیت کے دور میں جب مشرکوں نے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر تک بت رکھے ہوئے تھے، تو اسی طرح سے ایک بت صفا پر اور ایک بت مروہ پر رکھ دیا تھا، اور وہ لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کا استلام کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ طواف ان دونوں بتوں کی تعظیم کے لیے۔ جب زمانہ اسلام کا آیا، مسلمانوں کی صحیح جو ہے کا حکم ہوا، تو مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ صفا و مروہ کا طواف ان بتوں کی تعظیم کے لیے، اور بتوں کی تعظیم اسلام میں ممنوع ہے، اس لیے صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت فرما دی کہ ارشاد فرما دی کہ یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ یہ نیکی ہے۔ جس طرح سے مکے کے اندر جب کافروں نے بت رکھ دیے تھے تو اس سے مکے کی جو ایک کیا کہتے ہیں پوزیشن تھی، جو اس کی حیثیت تھی، اس میں کمی نہیں آئی۔ اسی طرح سے صفا و مروہ کی جو اللہ نے ان کو شعائر بنایا ہے، اور اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ سن لیں کہ شعائر جو ہے شعیرہ یا شہارت کی جمع ہے، جس کے معنی علامت اور نشانی ہے، اور اصطلاح شریعت میں شعائر اللہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جس سے عام طور پر کفر اور اسلام میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ ان کو شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شاعر ہیں، اللہ تعالی ہم کو وہاں پر لے کر جائے اور ہم جو ہے عمرہ کریں، حج کریں اور صحیح کریں، اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔